बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 29 अक्टूबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि नून लीग बहैसियत सियासी जुमात के पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बनती जा रही है। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने एक एक करके फर्दन फर्दन कौमी राज अफशा करना शुरू कर दिए हैं और कौमी राज अफशा करने के सिलसिले की शुरुआत खुद नवाज शरीफ की जात से होती है, जो कि बदकिस्मती से 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम भी रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ की जात के गिर्द तवाफ करते हुए नून लीग के चंद रहनुमाओं ने कौमी राज अफशा करने के इस सिलसिले में अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा डालना शुरू कर दिया है। इसकी हालिया मिसाल साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से कौमी असम्बली पे दिया गया एक बयान है। नाजरीन, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कल कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये बयान दिया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी हमारे पास आए। उनके माथे पे पसीना था और पाँव और टांगे कांप रही थी कि अगर हमने फिलफोर आज ही रात अभिनंदन को रिहा न किया तो भारत आज रात 9 बजे तक पाकिस्तान पे हमला कर सकता है और इसलिए खौफ की वजह से रियासत पाकिस्तान को अभिनंदन को फौरी तौर पे रिहा करना पड़ा। अयाज सादिक का ये बयान इंतहाई काबिल मुज़म्मत है और सिक्योरिटी ब्रीच के जुमरे में आता है नाजरीन, और ये रियासती और सिक्योरिटी इदारों को मैलान करने की कैंपेन का एक हिस्सा है, मजमूम प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा है। खैर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज ने और पाकिस्तान के फौजी हलकों ने नून लीग के हालिया बयानात को इंतहाई सीरियस लिया है और न सिर्फ ये कि सीरियस लिया जा रहा है बल्कि फौजी हलकों ने और सिक्योरिटी एजेंसीज ने यह फैसला किया है कि आइंदा इस किस्म के बयानात को कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे बयानात देने वालों के खिलाफ बिल्कुल सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा और एक्शन आपको आने वाले दिनों में ज़रूर नज़र आएगा। कन्फर्म ज़राए से ये खबर मालूम करके कन्फर्म करके मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ और यही वजह है कि अयाज सादिक के हालिया बयान के बाद आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। खित्ते के सिक्योरिटी के हालात पे तबादला ख्याल भी डेफिनेटली इस मुलाकात का हिस्सा था और एजेंडे में शामिल था, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये फैसला किया गया है दोनों बड़ों की बैठक में कि आइंदा ऐसे लोगों को जो है ना लगाम डाली जाएगी और उनको सबक सिखाया जाएगा। और बिल्कुल मैं समझता हूं कि पहले ही रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती जो इदारे हैं वो बहुत ज़्यादा ताख़ीर कर चुके हैं और मैं खुद अपने इस चैनल से रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियोस अपलोड करके रियासती इदारों की खिदमत में गुजारिशात पेश करता रहा हूं कि अगर अभी आपने स्टर्न एक्शन न लिया तो ये सिलसिला मजीद तवालत इख्तियार करता जाएगा। नाजरीन, अयाज सादिक का ये बयान पाक फौज के कुर्बानियों की नफ़ी है, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ कि ये पूरी कौम की तज़हीक की गई है और पूरी कौम की तरफ से बाकायदा मुतालबा किया जा रहा है कि अयाज सादिक की ज़बान काट दी जाए। ज़बान काटने से मुराद यह है कि उनको लगाम डाली जाए और कानूनी इक़दामात उनके खिलाफ किए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के आईन में, कानून में इस किस्म के राज अफशा करने की कतई तौर पे कोई इजाज़त है ही नहीं। ठीक है, इस किस्म के बयानात ऑलरेडी पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जो हैं वो गैर कानूनी हैं। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नून लीग ये सब कुछ क्यों कर रही है, तो कल का आप मेरा जो वीलॉग है वो आप सुन लीजिएगा और उसमें तफसीली गुजारिशात मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं कि नवाज शरीफ ने अब अपनी तमाम तर उम्मीदें जो हैं वो भारतीय मीडिया से वाबस्ता कर ली हैं और वो कस्तन इरादतन अमदन ऐसे बयानात दे रहे हैं
کہ جس کی وجہ سے انہیں بھارتی میڈیا میں خوب پذیرائی حاصل ہو سکے اور ان کے بیانات کا ایک ایک فقرہ جو ہے اس کو کوریج ملتی رہے بھارتی میڈیا پہ. کیونکہ نواز شریف آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ باپ بیٹی دونوں جو ہے 10 ماہ تک مسلسل خاموش رہے. اس کے علاوہ وہ خاموش کیوں رہے؟ کیونکہ انہیں جو نا یقین تھا کہ شاید مقتدر حلقوں کی جانب سے یا عمران خان صاحب کی جانب سے NRO یا ڈیل کے لیے کوئی اشارے ہمیں مل جائیں یا ہمیں کوئی کیسز میں رعایت دے دی جائے. اس کے بعد مریم نواز کا انٹرویو آپ سن لیجئے ناظرین جو انہوں نے آسما شیرازی کو دیا. اس میں مریم نواز نے خود کہا کہ میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو کافی مہلت دی. شہباز شریف سمجھتے تھے کہ میں یہ معاملات سیٹلڈ کر سکتا ہوں, حل کر سکتا ہوں, لیکن جب شہباز شریف اپنی ایفرٹس میں ناکام ہوئے اس کے بعد انہوں نے ایک اور چلا ہوا کارتوز استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ تھے محمد زبیر. محمد زبیر 4 بار آرمی چیف سے خفیہ ملاقاتیں کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ DGISPR ٹی وی پہ آتے ہیں اور قوم کو انہوں نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ محمد زبیر نے جو آرمی چیف سے ملاقاتیں کی وہ مریم نواز اور نواز شریف کے حوالے سے تھی. محمد زبیر نواز شریف اور مریم نواز کا پیغام لے کے آئے تھے اور ان کے لیے رعایتیں طلب کر رہے تھے. اب آپ لاجیکلی منطقی طور پہ اگر آپ سوچتے ہیں تو پاک فوج نے خفیہ ملاقاتوں کے سلسلہ جو ہے وہ کاٹنے کا, منقطع کرنے کا خود فیصلہ کیا. نواز شریف نے ایک اعلامیہ جاری کیا تھا نا کہ آئندہ پاک فوج کے ساتھ کوئی خفیہ ملاقات نہیں کی جائے گی, کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہوں گے. بھائی DGISPR نے پبلک فورم پہ آ کے خود یہ ایکسپوز کر دیا آپ لوگوں کو کہ آپ خفیہ طور پہ ہم سے مل رہے ہیں اور اپنے لیے رعایتیں طلب کر رہے ہیں. تو آپ نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا, اس کے بعد تو آپ خفیہ طور پہ مل ہی نہیں سکتے, کیونکہ اگر آپ پھر بھی خفیہ طور پہ ملنے کی کوشش کریں اور بیک ڈور رابطے کرنے کی کوشش کریں تو ڈیفینیٹلی DGISPR ایک بار پھر ٹی وی ٹاک شوز میں یا ٹی وی کے فورم پہ یا پبلک فورم پہ آ کے آپ لوگوں کو پھر ایکسپوز کر دیں گے کہ یہ ان کی حقیقت ہے کہ باہر یہ گرجتے برستے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے پاکستان کی ریاست کو چارج شیٹ کرتے ہیں اور اندرون خانہ کبھی شہباز شریف, کبھی خواجہ آصف, کبھی محمد زبیر کو منتوں ترلوں کے لیے بھیج دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ نواز شریف کے علم میں تھا کہ عمران خان کو کسی بھی صورت بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب انتہائی اہم امور پہ بھی ان کے ساتھ مل بیٹھ کے صرف مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو ریاستی جو چند امور ہیں اس حوالے سے بھی عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نواز شریف کے لیے دونوں راستے بند ہو گئے, نون لیگ کے لیے دونوں راستے بند ہو گئے. خفیہ بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ خود DGISPR نے, پاک فوج نے منقطع کر دیا. عمران خان صاحب نے واضح جواب دے دیا کہ کوئی NRO اور کوئی ڈیل آپ کو نہیں مل سکتی. اس کے بعد انہوں نے اس قسم کا بیانیہ اور یہ ایک منفی ہتھ کنڈا استعمال کرنا شروع کر دیا کہ ہم ایسے بیان دیں گے, قومی راز افشاں کریں گے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا ہمیں کوریج دے, بھارتی میڈیا میں ہمارے بیانات کی خوب پذیرائی ہو. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کا جو سلسلہ انہوں نے خود منقطع کیا تھا وہ ایک دفعہ دوبارہ شروع کر دیں اور ہو سکتا ہے ہمیں ڈیل, NRO یا کیسز میں کچھ رعایت مل جائے. اس لیے نواز شریف اور ان کے پارٹی کے ایک ایک سینئر رہنما فردن آ کے قومی راز افشا کرتے ہیں کہ شاید اس طرح جو ہے ہم ریاستی اداروں کو کیا کریں گے, بلیک میل کر لیں گے. لیکن اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پہ بھی ظاہر ہے وہ پاک فوج میں مختار کل نہیں ہے کہ وہ انفرادی حیثیت میں ہی تمام فیصلے کریں. تو پاک فوج میں شدید اضطراب ہے کہ اس قسم کے بیانات کا نوٹس لیا جائے اور ڈیفینیٹلی اب انتہائی سختی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ نمٹا جائے گا اور ان کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. یہ ان لوگوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے اور نواز شریف کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی وہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو وہ اس طرح ریاستی اداروں کو بلیک میل کرنے پہ آ جاتے ہیں. لیکن شکر اللہ کا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا کمبینیشن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ان کے اس بیانیے سے بلیک میل ہو جائیں یا مرعوب ہو جائیں یا ان کو جو ہے نا NRO یا ڈیل دے دیں. تو اب اس قسم کے بیانات کے بعد
ٹھیک ہے، آرمی چیف نے بھی اور پاکستانی فوج نے بھی اور سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اب ان کے ساتھ ہم دو دو ہاتھ کرتے ہیں۔ اور ناظرین، لوگ پوچھتے ہیں کہ پاک فوج نے اس قدر تاخیر کیوں کی ہے، تو آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ بہت بڑے سو کال جمہوریت پسند بھی اس ملک میں موجود ہیں کہ تھوڑا سا کوئی بیان سامنے آ جائے تو وہ زمین اور آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دیتے ہیں۔ پاک فوج کی یقیناً اسٹریٹجی یہی ہوگی کہ ان لوگوں کو اپنی جو حقیقت ہے، جو اپنی خباثت ہے، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے دیں، تاکہ جب ہم ان کے خلاف ایکشن لیں تو پوری قوم کہے کہ واقعی آپ نے بالکل درست اقدام کیا اور درست جو ہے نا آپ نے فیصلہ کیا اور درست سزا جو ہے ان کے لیے تجویز کی ہے۔ اور باقی اس بات پہ میں کیا کہوں، یہ تو ایک بہت ہی دیوانے کی ایک بڑھ ہے کہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی فوج جو ہے وہ بھارت سے ڈرتی ہے۔ میں نے اپنی ویڈیو میں اس چیز پہ زیادہ فوکس بھی نہیں کیا، کیونکہ یہ تو ایک معمولی عقل رکھنے والے انسان کو بھی اس کا اندازہ ہے کہ پاک فوج الحمدللہ اس کی دہشت اتنی ہے کہ بھارت کا جو بجٹ ہے وہ 70 ارب ڈالر ہے جو نا دفاعی بجٹ، اور پاکستان کا 10 ارب ڈالر ہے۔ اس کے باوجود بھی بھارت یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان پہ جو ہے نا حملہ کرے، براہ راست حملہ کرے۔ اس لیے وہ اپنی پراکسس کے ذریعے نون لیگ اور یا بلوچستان کی جو چند تنظیمیں ہیں، اور اس کے علاوہ سندھ میں سندھو دیش نامی چند تنظیمیں ہیں PTM، ان کے ذریعے جو ہے یہ ریاست پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔